اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کے دن سرزمین کربلا پر جب دونوں لشکر ہر لحاظ سے تیار ہو گئے، عمر ابن سعد کی فوج کے پرچم لہرا دیے گئے، ڈھول اور باجوں کی آواز گونجنے لگی، اور دشمن کے لشکر نے ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو انگوٹھی کے حلقے کی طرح گھیر کر اپنے محاصرے میں لے لیا۔ تو اس موقع پر حسین ابن علی اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی صفوں کے سامنے تشریف لائے اور ان سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، لیکن وہ لوگ اسی طرح شور و غل مچاتے اور چیختے چلاتے رہے۔ یہ دیکھ کر امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کیا کہ وائے ہو تم پر، کیوں خاموش نہیں ہوتے تاکہ میری بات سن سکو؟ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہوں، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاکت اور تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور تم میری مخالفت کر رہے ہو کیونکہ میری بات نہیں سن رہے ہو۔ تمہیں دیے جانے والے حرام کے تحفے تحائف اور مال حرام سے بھرے جانے والے تمہارے پیٹ تمہیں اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وائے ہو تم پر، کیا تم خاموش نہیں ہوگے اور کیا میری بات نہیں سنو گے؟ یہ سن کر عمر ابن سعد کے سپاہی ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اور ان کی بات سنو۔ پھر جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ذلت اور حسرت تمہارا مقدر بنے۔ خود تم ہی نے حیران و پریشان ہو کر ہمیں مدد کے لیے بلایا، اور جب ہم بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچے تو تم نے اپنی تلواریں ہمارے ہی خلاف کھینچ لیں، اور جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے خلاف بھڑکایا تھا اسے تم نے ہمارے خلاف اور شعلہ ور کر دیا۔ آج تم اپنے دوستوں کے دشمن اور اپنے دشمنوں کے دست و بازو بن گئے ہو، جبکہ نہ تو دشمنوں نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور نہ ان سے بھلائی کی کوئی توقع پیدا ہوئی ہے، سوائے دنیا کے اس مال حرام کے جو تم نے ان سے حاصل کیا ہے، اور ذلت و حقارت کی اس زندگی کے جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ اتنی جلدی نہ کرو، بدبختی اور تباہی تمہارا مقدر بنے، کیونکہ تم نے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، حالانکہ نہ تو ہم سے تمہارے خلاف کوئی بات صادر ہوئی ہے، نہ ہمارے متعلق تمہارا کوئی خیال غلط ثابت ہوا ہے، اور نہ ہی ہم نے تمہارے خلاف کوئی تلوار کھینچی تھی۔ ہمارے دل بھی تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور تمہارے متعلق ہماری رائے میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن تم ٹڈی دل کی طرح چاروں طرف سے ہم پر ٹوٹ پڑے۔ برائی تمہارا نصیب ہو، تم امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو، بدکماش گروہوں کے بچے کچے لوگ، کتاب خدا کو چھوڑ دینے والے ہو، شیطان کی ناک کا نزلہ، گناہ گاروں کی ٹولی، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹا دینے والے۔ تم آل رسول کو قتل کرتے ہو اور اولیاء و اوصیاء کی نسلوں کو برباد کرتے ہو۔ تم ولد حرام کو نسبی اولاد قرار دینے والے، مومنین کو اذیت و آزار پہنچانے والے، اور کتاب الہی کا مذاق اڑانے والوں کی ٹولی کے سرغنہ کے مددگار ہو۔ اور اب تم ابن حرب اور اس کے پیروکاروں کے مددگار بن گئے ہو،
اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، خدا کی قسم تمہاری دھوکہ دہی اور بے وفائی مشہور ہے۔ یہ تمہاری جڑوں میں پیوستہ ہے، تمہاری شاخوں نے اسے وراثت میں پایا ہے۔ اسی کے ساتھ تمہارے دل پروان چڑھے ہیں اور اسی کو تمہارے سینے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بدترین پھل ہو جو اپنے باغبان کے گلے میں پھنس جاتا ہے اور غاصبوں کے لیے خوش مزہ ہوتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو مضبوط قول و قرار کے بعد اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، حالانکہ تم لوگوں نے عہد و پیمان پر خدا کو بھی گواہ اور ضامن قرار دیا تھا۔ خدا کی قسم تم ہی وہ عہد و پیمان توڑنے والے ہو۔ دیکھو، پست اور فرمایا باپ کے پست اور کمین بیٹے ابن زیاد نے مجھے دو میں سے کسی ایک بات کے انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا تو تلوار اٹھا لوں یا ذلت قبول کر لوں۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم ذلت قبول کریں۔ خدا، اس کا رسول، پاک و پاکیزہ آغوش، اونچی ناک، غیرت مند نفس قطعاً ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم عزت کی موت پر کمینوں کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ یاد رکھو کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتا کے حجت تمام کر دی ہے اور تمہیں متنبع بھی کر دیا ہے۔ ہاں، اعوان و انصار کی کمی اور مددگاروں کے منہ موڑ لینے کے باوجود میں اسی مختصر کنبے کے ساتھ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اشعار پڑھے۔ اگر ہم دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو یہ نئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی کامیاب ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور اگر شکست کھا جائیں تب بھی وہ ہماری شکست نہ ہوگی۔ خوف اور بزدلی ہمارا شیوا نہیں، لیکن اس وقت ہم حوادث کی زد پر ہیں اور بظاہر ہمارا دشمن فائدے میں ہے۔ ہماری مصیبت پر خوشیاں منانے والوں سے کہو کہ وہ بھی ایک دن ایسے ہی حالات کا سامنا کریں گے جب دوسرے ان کی مصیبت پر خوشیاں منائیں گے، کیونکہ موت کا اونٹ ایک در سے ہٹ کر دوسرے کسی در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اس کے بعد تم اتنی ہی دیر ٹک سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے، یہاں تک کہ حوادث کی چکی تمہیں پیل کے رکھ دے گی، اور جس طرح چکی کا مرکز مسلسل گردش میں رہتا ہے اسی طرح تم بھی چکر میں رہو گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو میرے والد نے نبی اکرم سے سن کر مجھ سے نقل کیا ہے۔ اب تم اور تمہارے شریک ایکا کر لو اور تم پر کوئی بات مخفی نہ رہے۔ میرے بارے میں اپنے باطل ارادے کو جامہ عمل پہناؤ اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میں تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کا مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور عمر ابن سعد کی سپاہ کو ان الفاظ میں بد دعا دی، بار الہا، ان پر آسمان سے ہونے والی بارش روک دے، انہیں ایسے قحط سے دوچار کر جیسا قحط حضرت یوسف کے زمانے میں آیا تھا، ان پر قبیلہ ثقیف کے جوان کو مسلط کر دے جو انہیں ذلت و خواری کا مزہ چکھا دے، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے، یہاں تک کہ قتل کا بدلہ قتل سے اور چوٹ کا بدلہ چوٹ سے نہ لے لے، اور میرا اور میرے انصار اور اہل بیت کا انتقام ان سے لے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں جھٹلایا اور ہماری حمایت اور مدد سے گریز کیا۔ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا ہے اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔